بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آنے والی رات لیلۃ القدر 27 رمضان کی رات جس کو کہا جاتا ہے، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کو آج ایک دن پہلے آپ سے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے دن آپ اس رات کی تیاری کر لیں اور اس رات کے اعمال سے متعلق جان لیں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنی آج کی ٹرانسمیشن ریان رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بلال شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا سبحان اللہ، خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کتنے 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت تلاوت ہم بلال شریف صاحب سے سن رہے تھے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں قاری محمد شعبان رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کی ستاروں کی ندا اللہ 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 اللہ۔ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ۔ کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی،
کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ۔ شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑا اللہ 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 اللہ۔ قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج ہم لیلۃ القدر سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور آنے والی رات کے اعمال اور اس کی فضیلت سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے۔ ویسے تو اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ ایک 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 انعام کا شکر کرتے چلے جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ان انعامات کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بالکل بہترین جسم، ہمیں اللہ نے نصف بہترین جو ہے نا اس سے پاک اللہ رب العزت نے ہمیں جسم عطا کیا، ہمیں بہترین آنکھیں، بہترین چہرہ، بہترین ہاتھ جو ادھر ادھر ہم ہلا سکتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دور تک دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی، اور اس کے لیے ہم زندگی بھر بھی شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر انسانوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ اس انعام کی اور اس نعمت کا شاید ہم شکر جو ہے نا وہ زندگی بھر بھی ادا نہ کر سکیں۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، سارے درختوں کی جو جڑ سے لے کے تنے تک وہ قلم بن جائے، وہ اللہ رب العزت کی نہ صفات بیان کر سکتی ہے، نہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ غروب آفتاب سے لے کے اور طلوع آفتاب پر پورا کی پوری رات بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اس رات اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس رات اللہ رب العزت لوگوں کو عطا کرتے ہیں، اس رات اللہ رب العزت جنت میں ہر ایک انسان کو داخل کر دیتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اس رات کا دیا گیا صدقہ کئی ہزار مہینوں کے صدقے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر۔ آپ صدقہ دیں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، قیام اللیل کریں گے، ایون کہ مسکرا کر کسی کو دیکھیں گے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ تو جب یہ اتنا بڑا صدقات کا اللہ رب العزت نے سلسلہ رکھا ہے، تو اگر کسی کی جیب خالی بھی ہے
تو اللہ رب العزت نے اس کے عمل کے ذریعے سے، اور مسکرا کر دیکھنا کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، تو اگر آپ اس رات لوگ کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ لیں تو یہ صدقہ ہے، اور جب یہ صدقہ آپ ادا کریں گے تو خیر من الف شہر، اللہ کئی گنا جو ہے نا وہ بڑھا کر اس کا اجر عطا کریں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمان کے ساتھ ہوگی۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول قاری محمد شعبان رضا قادری صاحب سے سنیں گے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پلیز۔ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ عشق و وفا کلا، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات
سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا یہ جنگ و کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی یہ جنگ و کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اس وائے آقا بنا کے لا اس کو شہید اس وائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آنے والی رات کا تذکرہ 27 رمضان کے حوالے سے ہم آج کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد معروف صاحب، ہمارے پر بہت شفقت کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں جو ہے نا وقت دیتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں مولانا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ رہنمائی کیجئے گا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ لیلۃ القدر وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کلام کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک مشت نازل فرمایا ہے، اور پھر آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں وقتاً فوقتاً نازل فرمایا ہے، لیکن اس کا آغاز ہوا لیلۃ القدر سے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی ہر وہ ایک سال جو آنے والے سال تک، جو لیلۃ القدر تک ایک سال کا جو تمام فیصلہ فرماتا ہے، جو زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، حیات ہے،
جو بھی جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ایک سال کے فیصلے کو لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 فضائل یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ مبارک فرمایا ہے، یہ بابرکت رات ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں آسمان سے زمین پر، جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ قافلہ کا سالار ہوں گے اور فرشتے کثرت کے ساتھ زمین پر اتریں گے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے، دین اسلام دینی سلامتی ہے، اور یہ رات بھی رات سلامتی کی رات ہے طلوع فجر تک۔ اور نمبر 7 یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے اس رات کے اندر جو ہے یہ فضائل ہے، بہت ساری فضائل ہے جو کہ سورۃ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، بالعموم یہ مشہور ہے، ویسے تو طاق راتوں کا چونکہ تذکرہ ہے جی، لیکن لوگ زیادہ اس کو یعنی عبادات کے لیے بھی اسی رات اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی 27 رمضان المبارک کی رات کو۔ تو یہ ذرا رہنمائی کیجئے گا کہ کیا واقعتاً 27 رمضان المبارک تک یہ رات مخصوص کی گئی ہے یا طاق راتوں میں جو ہے نا اس کا تذکرہ؟ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے کس رات میں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہوگی، اور رمضان المبارک میں پھر یہ آخری عشرہ میں ہوگی، اور آخری عشرہ میں پھر طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اور البتہ یہ کہ بعض روایات دلالت کرتی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ بالجزم روایت کیا ہے کہ وہ رات مجھے معلوم ہے کہ 27ویں رات ہے۔ اور بعض روایات یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی خواب میں دکھایا گیا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، لیکن جب اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ روایات کے مطابق طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، اور یہ مجاہدہ اور یہ کوشش جو ہے یہ مسلسل ہونا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ طاق رات نہیں بلکہ آخری عشرہ میں ہر رات ہونا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، اور عشاء سے پہلے روایات کے مطابق نہاتے تھے، اور خود بھی صبح تک جو ہے اس کو زندہ داری کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے کہ اس رات کو جو ہے آخری عشرہ کو جو ہے وہ عبادات میں گزاریں۔ اس لیے تو آخری عشرہ میں اور آخری عشرہ میں پھر وہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ بتائیے گا، رہنمائی کیجئے گا ہماری کہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کو ہی کیوں مختص کیا گیا ہے؟ لیلۃ القدر کو کیا مختص اس لیے کیا گیا کہ واللہ عالم اس میں فضائل بہت زیادہ ہے، ثواب اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اور چونکہ سابقہ امتوں میں عمر زیادہ اور وہ لمبی عمر پاتے تھے،
تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ وہ 1000 مہینے اللہ کے راستے میں نکلا اور جہاد کے لیے، اور وہ اپنی زیرہ کو نہیں اتارا. تو بعض مسلمانوں نے یہ تمنا کیا کاش کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی عمر ہوتی تاکہ ہم اللہ کے راستے میں یہ عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے اور اپنی رحمت سے یہ صورت نازل کیا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینے جو ہے وہ تقریباً 43 سال اور کچھ مہینے 83 سال اور کچھ مہینے ہیں. تو ایک رات جو ہے وہ 83 سال کی عمل سے زیادہ بہتر اور اولا ہے. اس لیے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن کریم اتارا ہے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رات میں جو سال بھر کی جو ہے مسائل فیصلہ کیے جاتے ہیں. تو اس لیے لیلۃ القدر چونکہ خصوصی ایک فضیلت والی رات ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت کی شکل میں نازل فرمایا ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب، مزید رہنمائی کیجئے گا کہ اس رات کی علامات کیا ہیں؟ ہاں، علامات کے حوالے سے روایات کے مطابق جو روایات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس رات جو ہے رات معتدل ہوگا، نہ زیادہ اس میں گرمی نہ زیادہ سردی، معتدل ہوا جو ہے معتدل ہوگی. اور اس رات میں کوئی تاریں نہیں ٹوٹے گی چونکہ فرشتے نزول فرمائیں گے، اس لیے جو ہے تاریں نہیں ٹوٹیں گی. اور اسی طرح اس رات میں ہوا تیز ہوا نہیں چلے گی. اور اسی طرح اس رات کے اندر جو ہے عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر، عبادت کرنے والے کے اندر ایک قسم نشاط اور چستی ہو جائے گی، آ جائے گی. اور اسی طرح بعض جو نیک اور صالح لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ان کو دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، چونکہ بعض صحابہ کرام کو دکھایا گیا ہے. اور آخری ان کی علامات یہ ہے کہ ہاں سکون قلب حاصل ہوگا. جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اس رات. اور اس کے بعد جو آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج نکلے گا صبح، روشنی جو ہے سفید ہوگی اور اس کی سورج کی روشنی سرخ نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ فرشتے جب طلوع فجر تک فرشتے زمین میں ہوں گے، جب وہ فجر کے بعد آسمان کی طرف جائیں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے سورج کی روشنی سفید ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت علامات مولانا صاحب نے ہمیں بتائی ہیں. مولانا صاحب یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ اس رات کرنے کے کیا اعمال ہیں؟ ہاں، یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس رات کو پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو عفو اور درگزری کو پسند کرتا ہے تو ہم سے درگزر فرما. یہ دعا کثرت کے ساتھ کر لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ نماز پڑھیں اور تلاوت قرآن کریم کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار پڑھ لیں، کوئی بھی جو نیکی جو ہے وہ نیکی کر لیں. تو اس نیکی کرنے کی وجہ سے لیلۃ القدر میں جو ثواب ہے وہ اس ثواب کو پائے گا، چاہے وہ تلاوت میں مصروف ہو،
چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ دعا مانگ رہا ہو، چاہے وہ کوئی اور ذکر و اذکار میں ہو. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز کے اندر ہو، نماز کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، اس کے اندر ذکر بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ طول قنوت کھڑے ہو کر کی جو ہے طویل قراءت کرنا یہ کثرت سجود سے زیادہ سجدہ کرنے سے افضل اور بہتر ہے. ماشاءاللہ. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس رات تقدیر کے بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ تو لیلۃ القدر کو کیوں لیلۃ القدر کہا گیا ہے؟ تو اس کی کئی معانی ہے. ایک معنی ہے بمعنی شرف اور بلندی. تقدیر لیلۃ القدر، قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، عظیم المرتبت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات قرآن کریم نازل فرمایا، اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، یعنی بابرکت اور عظیم الشان رات. یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر بمعنی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیلۃ القدر سے آنے والے لیلۃ القدر تک ایک سال کی جو تقادیر ہے، تقدیر، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. ایک وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ازل سے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے روایات کے مطابق 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے قلم کے ذریعے سے. ایک وہ ہے کہ ہر لیلۃ القدر میں ایک سال کی جو فیصلے ہیں وہ لیلۃ القدر میں کر کے اس کی جو صحیفے ہیں وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یا لیلۃ القدر بمعنی تنگی کہا گیا ہے قدر کو، کہ اتنے فرشتے آ جائیں گے زمین پر کہ زمین روئی زمین جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی کثرتی فرشتوں کی وجہ سے. اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا، یعنی یہ گویا کہ قدرت تنگ کیا گیا وہ کثرت فرشتہ آنے کی وجہ سے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اور گائیڈ کر دیجئے گا کہ آپ نے فرمایا لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے اور اس رات بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو کون سا ایسا عمل ہے جو اس تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ کیا بدل بھی سکتا ہے؟ اور وہ کون سا عمل ہوگا جو بدل سکتا ہے؟ تو تقدیر دو طرح کی ہوتے ہیں. یہ اور مسائل ہے، اس حوالے سے تقدیر کے حوالے سے بحث ہونا چاہیے، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ میں ذکر کر لوں گا. دو طرح کی تقدیر ہے. ایک تقدیر جس کو مبرم کہا جاتا ہے، ایک تقدیری معلق ہے. تقدیری مبرم وہ تقدیر ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو جائے گی، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور تقدیری معلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر لکھ دیا ہے لیکن اس کو معلق کیا کسی چیز کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک انسان کا عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، لیکن اس کو معلق کیا، اضافہ کیا جائے گا. اچھا. 70 سال، بشرط یہ کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو اضافہ کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے، وہ دعا مانگے، یا وہ مثلا صدقہ کرے. ان اعمال کے ساتھ مشروط ہے. اگر وہ یہ اعمال کرے گا تو وہ 70 عمر پائے گا. اگر نہیں ہے، ورنہ وہ اگر یہ اعمال نہیں کرے گا وہ 60 میں وفات ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیری معلق. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس لیلۃ القدر میں، اس رات میں جو عمل کرے گا، یہی عمل جو مثلا وہ دعا مانگے گا، جو صلہ رحمی، جو رمضان المبارک میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا، جو والدین کے ساتھ نیکی کرے گا اگر وہ زندہ ہے، اگر دنیا سے ان کے لیے دعا مانگے گا، تو یہ تمام چیزیں جو احادیث میں ہیں وہ لیلۃ القدر میں اگر وہ پائے اور کرے تو اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے. ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز سے آنے والی رات سے متعلق معلومات ہمیں مولانا محمد معروف صاحب نے فراہم کی. ناظرین، آپ سے اجازت لینے سے پہلے
नात रसूल मकबूल हम कारी मोहम्मद शाबान रज़ा कादरी साहब से सुनेंगे। लब पर आते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस वो कैसे हो सकता जिसको हक़ ने बुलंद किया, बस वो कैसे हो सकता जिसको हक़ ने बुलंद से जा सका तो एक सभी सब से जा सका तो एक सभी, ये एक तस्वीर तमन्ना कल भी था और आज भी है, लब पर आते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नाजरीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाजरीन हमारी गुफ्तगू का सिलसिला लैलतुल क़द्र के हवाले से जारी है। मौलाना साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर जो है वो आपने जो निशानियां बताई हैं लैलतुल क़द्र की, तो किसी शख्स को वो निशानियां नज़र आ जाती हैं, ये वो समझता है कि ये जो है ना ये निशानी है, तो क्या वो अगली रातों में रिलैक्स हो जाए, बस ठीक है कि काम बन गया, या उसको ये सिलसिला जारी रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो रिवायात के मुताबिक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में तो तमाम रातों में आप सल्लल्लाहु जो है ज़िंदादारी करते थे। तो सुन्नत यही है कि तमाम रातों को ज़िंदादारी किया जाए और उसमें इबादत किया जाए। अगरचि यानी अलाइम और क़राइन से मालूम हो जाए कि ये लैलतुल क़द्र है, फिर भी जो है वो रातों को ज़ाया ना किया जाए, बल्कि वो रातों में जो है इबादत किया जाए। इसलिए कि अहादीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया, अज़वाज मुतहरात को यही हुक्म दिया और कि कोशिश होना चाहिए आखिरी अशरा में जो है 29 ताक रातों में, तो कोशिश होना चाहिए कि वो इबादत हो। तो बेहतर यही है कि तमाम रातों को जो है इबादत में गुजारा जाए। ठीक हो गया। और बिलअमूम ये होता है कि हमारे यहाँ तमाम मसाजिद में कुरान पाक की तकमील 27 रमज़ान को होती है जी। तो क्या ये भी कोई इसका सुन्नत से ताल्लुक़ है, या फिर किसी भी रात को की जा सकती है, इसको कुरान को मुकम्मल किया जा सकता है? हाँ, वो बिलअमूम जो 27वीं रात कुरान करीम इसलिए ख़त्म किया जाता है कि वो जो रिवायत है हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि यानी बिलजज़म फरमाया कि
وہ رات مجھے معلوم ہے اور وہ 27ویں رات ہے. صحیح. تو اس لیے جو مسلمین جو ہے مسلمان تمام تقریباً مساجد میں کوشش کرتے ہیں کہ اس رات میں قرآن کریم کو ختم کی جائے، اس لیے کہ وہ اگر وہ لیلۃ القدر ہے تو اسی رات قرآن کریم کو اتارا گیا ہے، تو اس مناسبت سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ رات چونکہ لیلۃ القدر ہے اور فضیلت والی رات ہے تو اس رات میں قرآن کریم ختم ہو جائے اور اس رات میں عبادت ہو جائے. اس مناسبت سے یعنی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تو جو ہے مسلمان عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اس ٹاپک پہ ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی فراہم کی. اس بارے میں کوئی اور میسج، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ اس میں اس حوالے سے یہ ہے کہ دین اسلام دینی سلامتی ہے، اور اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا کہ یہ رات بھی سلامتی کی رات ہے. تو اس لیے جو فرشتے اور جبریل امین جو ہے آسمان سے اتر کے زمین پر آتے ہیں وہ سلامتی لے کر کے آتے ہیں. تو تمام انسانیت کے لیے سلامتی اسلام میں ہے، اور اسلام دینی سلامتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس لیے یہ دینی اسلام ہے اور دینی اسلام سلامتی ہی سلامتی ہے. باقی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ تمام جو پروپیگنڈا یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو اس سلامتی سے دور رکھا جائے. اور یہ حقیقت میں جو لوگ اس طرح اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ حقیقت میں انسانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسانیت کے لیے بدخواہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کو سلامتی سے اور کامیابی سے اور سعادت سے محروم کر کے اور وہ ہلاکت کی طرف لے جائے. جزاک اللہ. ہمارے دیکھنے والوں میں سے جو ہے نا وہ ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اس رات جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ صلاۃ التسبیح کوئی بھی رات اگر وہ پڑھنا چاہیں، صلاۃ التسبیح تراویح کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو گھر میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتا ہے. تو رات جو ہے عبادت کی رات ہے، اس کو جو ہے جو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتا ہے، کوئی ہم اگر اس کو پڑھ لیں تو اس کی فضیلت وہی جو لیلۃ القدر کی رات کی ہے ہوگی، یا اس کے بارے میں اور بھی کچھ بتایا گیا؟ کوئی خاص وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی جو اس رات کی جو ہے نا وہ چیزیں. ایک چھوٹا سا سوال کہ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد لوگ جو ہے نا وہ 3 دن کے اندر قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں، جس کو ہم شبینہ بھی کہتے ہیں. تو اگرچہ رمضان المبارک میں جو اعمال ہے وہ خصوصیات ہے اور وہ غیر رمضان میں نہیں ہے. اگرچہ 3 دن سے قرآن کریم کو کم سے ختم کرنا بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. جو اسی طرح قرآن کریم کو جو ہے 3 دن سے کم ختم جو کرے تو گویا کہ وہ قرآن کو سمجھا نہیں. لیکن صحابہ کرام سے یہ روایات ہے کہ انہوں نے ایک رات میں قرآن کریم کو رمضان المبارک میں ختم کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے رمضان المبارک سے 60 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے، جو کہ یہ رمضان کے علاوہ باقی میں نہیں ہے.
تو اس لیے جو ہے رمضان المبارک میں اگر کوئی قرآن کریم کو 3 رات میں ختم کرتا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. میری آج آپ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ آج کی رات کے لیے بھی اور آنے والی اس رات کے لیے بھی ذرا ہم سب مل کے جو ہے نا وہ دعا کر لیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین، بہت خوبصورت دعا، بہت جامع دعا مولانا صاحب نے فرمائی. آنے والی رات میں جب آپ رات اللہ کے پاس اجتماعی دعا کرنے لگیں یا تنہائی میں، تو جو آفت اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت ہماری اوپر آئی ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پہ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. وہ دعائیں کہ جو ہماری انفرادی سطح پر ہمارے گناہ ہیں، اللہ رب العزت وہ بھی معاف کر دے، اور ہمارے اجتماعی گناہ بھی جس کی بنیاد پر یہ آفت ہمارے اوپر آئی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. شاید یہ ملت کے گناہ ہیں یا انفرادی گناہ ہیں، بہرحال اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری قوم اور ہر کوئی اپنی سطح پر انفرادی بھی اور اجتماعی بھی یہ دعا کرے کہ یا اللہ، ہم تیری اس بھیجی ہوئی بیماری سے ہار گئے ہیں، ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں اس عذاب سے نکال لے. اور جو لوگ اس دوران بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اور جو لوگ اس دوران چلے گئے، اللہ رب العزت اپنی خاص کرم سے ان کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اور ان سے تو راضی ہو جا. ناظرین، اپنی ہر بات کے اندر ہمیں یاد رکھیے گا. اس وقت ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہے. آپ سے اجازت لیتے ہیں. کل کی سحری میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.